अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से और हुकूमती अरकान के हवाले से। कल तक ये तमाम अपडेट्स हमारे पास मौजूद थी इस प्रोग्राम के अंदर कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अगर बात की जाए, एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो क्या करने जा रही है। आज फैसला हो चुका है, अपोजिशन के साथ इल्हाक कर लिया गया है, इन खबरों की तौसीक भी कर दी गई है। और पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए या फिर JUIF की बात की जाए, इनके साथ इलाक कर लिया गया है। दस्तखत भी हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है। कल तक ये खबरें सामने आ रही थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत का साथ देगी और वो इस जुमरे में देगी क्योंकि काफ लीग की अगर बात की जाए तो काफ लीग को सीएमशिप की ऑफर दी गई पंजाब में। उसके बाद ऐसा लगता था कि एमक्यूएम के पास 7 सीट्स मौजूद हैं तो कोई एक बड़ी ऑफर की जाएगी। जरा ये भी बताते नजर आ रहे थे कि गवर्नरशिप की बात की जाएगी सिंध में या फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री की बात की जाएगी। कयास आराइयां होती दिखाई दे रही थी, लेकिन रात गए पार्लियामेंट लॉजिस में आमद होती दिखाई देती है अपोजिशन की और फिर कुछ बात की जाती है। आज दोपहर के अंदर फिर उसकी तौसीक की जाती है, फिर 4 बजे एमक्यूएम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें इन तमाम बातों का तस्करा किया जाता है कि हम अपोजिशन के साथ हैं। इस तमाम सिनेरियो को अगर देखते हैं तो फिर अपोजिशन का नंबर गेम स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। या हुकूमत की बात कर ली जाए तो हुकूमत इस वक्त खत के मामले में उलझती दिखाई दे रही है कि खत कहां से आया, किसका खत था, किसकी धमकी थी, ये तमाम चीजें थी। वजीर आजम की अगर बात की जाए तो वजीर आजम ने सीनियर सहाफियों को भी खत का मतन सुनाया और मीटिंग की है, उनसे भी डिस्कशन किया गया है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर इस खत को डिस्कस किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सीनियर सहाफी, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, आगा मसूद। आगा साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपका तजिया चाहूंगा इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। आप पहले भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर बात की जा रही थी, आज खास विकेट थी, इत्तेहादी थे हुकूमत के, हुकूमत से अलग हो गए, हुकूमत को कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक नुकसान की बात है तो आपको मालूम है कि अगर नंबर गेम की बात है तो उनके पास 7 सीटें हैं तो जाहिर है कि वो 7 सीटें इमरान खान की कम हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपके पहले प्रोग्राम में आपको तो कहा था कि जिसमें मेरा ख्याल था कि एमक्यूएम ये कदम नहीं उठाएगी बल्कि हुकूमत से साथ देगी, क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्री भी ली है और बहुत से मतलब मुतालबात भी मंजूर कराए हैं और बहुत ज़्यादा इनको फवायद हासिल हुए हैं। लेकिन अब जबकि क्राइसिस का मौका आ गया तो इन्होंने मतलब उसका साथ छोड़ दिया जिन्होंने जो इनके साथ जो इनकी काबीना में शामिल थे। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि ये जो सियासत एमक्यूएम ने की है इस वक्त ये इनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। मैं बस ये हल्के फुल्के अल्फाज में अदा करना चाहता हूँ कि और उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये है कि अगर ज्यादा इनको किसी का दबाव है, जैसे ये कहेंगे, अगर इनसे बाद में पूछा जाएगा तो ये कहेंगे हमें दबाव था। आप ये पूछें कि ये दबाव क्या था, अब उसके बारे में जाहिर है कि इनकी मुख्तलिफ आरा होगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो रुपये पैसे की सियासत हो रही है, छांगा मांगे की सियासत हो रही है, लेन देन की सियासत हो रही है और ये कि रुपयों के जरिए जो है लोगों को खरीदा जा रहा है, ये ना तो जमहूरियत है, ना ये पाकिस्तान का आइन है, ना ये पाकिस्तान की तहरीक में कोई नजरियात हैं, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अब ये मफादात आ गए हैं। दूसरी बात है, मैं बिलाल तुमसे ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त मसला इमरान खान का नहीं है, इस वक्त मसला पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आपको मालूम है कि वो अभी पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है। अब जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी तो और ये है कि जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है ना वो कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं, अगर उनकी तरक्की भी रुक गई तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है समाजी सूरत बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मौके पर जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है ये इसको नहीं उठाना चाहिए था। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ ये बाद में यही कहेंगे कि हम पे दबाव था, लेकिन दबाव बात नहीं है। बात असल ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कहते हैं कि हम जो है उर्दू बोलने वाले नहीं। आगा साहब किसका दबाव था कि ऑपोजिशन के साथ दिया जाए, ऐसी क्या मजबूरी है एमक्यूएम की? देखिए मैं आपसे बताऊं, देखिए कई चीजें हो सकती हैं। और देखिए मैं एक बात जानता हूं बिलाल कि मैं जब भी गुफ्तगू करता हूं तो बड़ी मतलब उस गुफ्तगू के अंदर तनासुब होता है, तवाज़ुन होता है। ठीक है। तो मैं दरअसल यह करना चाहता हूँ कि इस मौके पर जबकि आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं लन करानी नहीं करूंगा और ना ही मैं ये कहूँगा कि जो इशारा आया है या दबाव आया है फना की तरफ से आया। मैं तो सिर्फ आप खुद ज़हीन आदमी हैं और जो मुझे सुन रहे हैं उस बात को बहुत आसानी से उसकी अमीक जो उसका गहरापन है उसको समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो इनका जो कदम है ये आइंदा चल के उर्दू बोलने वालों को जैसे ये कहते हैं कि हम नुमाइंदगी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके हक में बेहतर नहीं होगा। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी ने इनके साथ क्या किया, और ये है कि पीपल्स पार्टी में खुद आसिफ जरदारी ने ये कहा है अपने दोस्तों से कि ये जो उर्दू बोलने वाले महाजर हैं ये अकलियत में है, हमें इनको पनाह दें।
اور یہ کہ ہم جب چاہیں تو ان کو جو ہے نا ان کو بے گھر کر سکتے ہیں. تو یہ جملے جو ہے نا، یہ تو اخبار والوں کو سب کو معلوم ہے کہ جو سیاست پہ لکھ رہے ہیں، سیاست سے بول رہے ہیں، سیاست سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرونی میڈیا میں بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم میں ٹھیک ہے، ابھی عمران خان ہیں یا نہیں ہے یہ میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو تو پاکستان ہے. اگر یہ اس طریقے سے ہوا تو میں آپ بتاؤں وہ قوتیں جو پاکستان میں انتشار پیدا کر رہی ہیں پیسے کے ذریعے جو ہے اچھا. وہ لوگوں کو خرید فروخت ہو رہی ہے، یا اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو خدا نہ خاصہ. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے، اور کم از کم یہ کہ وہ لوگ کہ جو لکھ رہے ہیں یا جو بول آغا رہے ہیں صاحب ایک سوال ہے. آپ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ڈومیسٹکلی ایک سوال کرنا چاہوں گا، پھر انٹرنیشنل سینیریو پہ بھی بات کریں گے. اگر میں کراچی کی پالیٹکس کی بات کر لوں، کراچی کے ڈائنامکس کی بات کر لوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ سندھ حکومت میں جو بیٹھی ہے جماعت، اس کے ساتھ الحاق کرنے سے فائدہ کیا ایم کیو ایم کو یہ ہوگا کہ کراچی کے اندر جو تحفظات رہے ہیں ایم کیو ایم کو، چاہے وہ بلدیاتی اختیارات ہو، چاہے وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ مردم شماری کی بات ہو، چاہے وہ کوٹا سسٹم ہو، چاہے وہ نوکریوں کی بات ہو، یہ تمام مسائل کراچی کے شہریوں کے لیے حل کرا سکے گی ایم کیو ایم؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا اگر 2%، 3% یا 4% اگر اس نے حل بھی کر دیے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اردو بولنے والوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. وہ ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند نہیں کرتے. یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بات کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ 3-4% اگر کام بھی کروا لیا تو اس سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کراچی جو ہے نا مسائل کا جو ہے مسئلستان بن گیا ہے. اتنے گہرے مسائل ہیں کراچی کے اندر کہ اس کا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پر یہ انحصار کرنا کہ وہ ان کے ساتھ یہ کرے گی وہ کرے گی، یہ مکر جائیں گے. اور جب مکر جائیں گے تو یہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ دوبارہ آئیں گے، کہیں گے دیکھیے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور یہ لفظ تحفظات جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک بے معنی جملہ ہے. اس کے اردو میں جو بھی معنی آپ نکالیں، لیکن اس سے انسان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. تحفظات کیا ہوتا ہے، کھل کے بنائیں کہ ہمارے یہ پروگرام سے ہمیں نہیں مل رہے. تو میں انٹرنیشنلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ بلال صاحب، آپ خود بھی مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان بہت خطرے میں ہے، اور یہ ہے کہ وہ قوتیں کہ جو پاکستان کو مطلب آگے جانا نہیں دیکھنا چاہتی، جس کے اندر بھارت بھی شامل ہے. تو وہ اور سی پیک جو ہے نا آپ کا سیکنڈ فیز شروع ہو گیا. آپ کو تو معلوم ہے سیکنڈ فیز شروع ہو گیا. اور سیکنڈ فیز جو سی پیک کا شروع ہوا ہے یہ گیم چینجر ہے. یعنی اس میں پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر جو ترقی آئے گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ریکوٹیک کا معاملہ ہو گیا ہے. ریکوٹیک میں جناب جو $9 بلین کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے مفادات کیا ہیں. آغا صاحب ایک سوال اور ہے ڈومیسٹک لیول کے اوپر. ایم کیو ایم کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 35 سالوں سے حکومت مختلف حکومتوں کا حصہ بنتی رہی، اتحادی بنتے رہے. ایم کیو ایم کا وتیرہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے. آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اگر کراچی کے ضمنی انتخابات کی بات کی جائے، چاہے وہ ملیر کی سیٹ ہو، چاہے وہ فیصل واڈا جس سے ہٹے تھے وہ سیٹ ہو، ان تمام سیٹس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ون کیا تھا، انہوں نے جیتی تھی سیٹس. تو ایم کیو ایم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کی سیاست مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اتفاق کیا ہے اتحاد میں آنے کا؟ نہیں دیکھیے میں بتاؤں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں آپ سے پھر بھی عرض کر رہا ہوں، دیکھیے میں نے بتایا نا کہ میں اپنے لب و لہجے میں بڑا تناسب اور توازن قائم رکھتا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ان کو پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو دیکھیے ہم تو مساوات میں ہم نے کام کیا ہے نا 6 سال تک. بھٹو صاحب کے بہت ہم قریب رہے ہے نا، بے نظیر کے قریب رہے. ہم سمجھتے ہیں چیزیں کیا ہیں. مطلب یہ کہ لیکن جو موجودہ قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، وہ آپ کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتی ہے ایم کیو ایم کے لیے. وہ ان کو وقتی طور پر تو استعمال کر لیں گے، لیکن جب بعد میں حقائق جو ہے نا ایک تیز دھوپ کے طریقے سے، جلتی ہوئی دھوپ کے طریقے سے حقائق سامنے آئیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک اس کو مائنڈ سیٹ کو سمجھے ہی نہیں. اور یہ کہ آپ لوجے سے بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں یا گلے مل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سنسر ہوں گے. آپ اگر سنسر ہوتے تو 13 سال 14 سال میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا کراچی کے ساتھ؟ اس کو مہنجو دارو بنا دیا ہے. کیا کس طرح کھنڈرات تھے، کس طریقے سے جو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اسکول دیتی ہے، بہت سے اسکول ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ. خود آپ اہل سندھ کے ساتھ چلے جائیں، میں تھر جاتا ہوں. تھر میں ہم نے کام کیا ہے، ہم وہاں پہ درخت لگا رہے ہیں. آپ دیکھیے بیچارے وہ ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا والے ان کو برا بھلا کہتے رہتے پیپلز پارٹی کو. تو یہ آپ یہ کہنا کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں،
یا یہ بعد میں خود لوگوں کو ٹھیک ہے آغا صاحب، ایک آخری سوال میں یہاں کرنا چاہوں گا. اگر میں اس خط کی بات کر لوں جس خط کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج سینئر صحافیوں کو بھی بلا کر خط کا متن سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور اس خط کے حوالے سے بھی بڑی چمگوئیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں. کیا لگتا ہے یہ خط حکومت کے لیے مشکلات ثابت کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا، یا حکومت کو بچانے میں کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے آپ ایک جملہ میرا بلال ایک جملہ سن لیجیے. میرے اس جملے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے ایک خط ہنری کسنجر نے بھٹو صاحب کو لکھا تھا، اور بھٹو صاحب سے کہا تھا کہ آپ ایکٹی پروگرام رول بیک کر دیں، اور رول بیک نہیں کریں گے تو آپ کا حشر برا ہوگا. یو ول بی میڈ اے ہارریبل ایگزامپل فار دا پیپل آف پاکستان. These are the words that were used in that letter written by Henry Kissinger. یہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے. بس میں اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اتحاد کر لیا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، اور حکومت کے ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کی اگر بات کی جائے تو حکومت اپنے اتحادیوں کو کھوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اگر قاف لیگ کی بات کی جائے تو قاف لیگ کے اندر بھی پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کو بھی ختم کیا گیا. وضاحت کی گئی شجاعت علی صاحب کی جانب سے، یا پھر پرویز الہی کی اگر بات کر لی جائے، مونس الہی نے بھی اس کے اوپر کامنٹ دیا، اور چیمہ صاحب کے استعفے کے اوپر بھی بڑی چیمگوئیاں ہوتی نظر آئیں. لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے جو فیصلہ کیا، پریس کانفرنس کی، یہ بڑی حیران کن بات تھی. اور خاص طور پر میرا پروگرام جو کراچی ٹوڈے ہے کراچی والوں کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے، تو اب کراچی کے شہریوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایم کیو ایم نے 3.5 سال حکومت کے ساتھ گزارے، اس میں ایم او یو سائن کرایا تھا، اور اب یہ جو عرصہ ہے 1.5 سال کا، یہ گزارنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ. تو کیا اپوزیشن میں یہ تمام تحفظات دور کرنے کی باتیں کی گئی ہیں جو 3.5 سال میں پورے نہیں ہو سکے؟ اس میں مردم شماری کی بات کر لی جائے، کوٹا سسٹم کی بات کر لی جائے، نوکریوں کی بات کر لی جائے، کراچی کے ڈیولپمنٹ کی بات کر لی جائے، سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کر لی جائے، انفراسٹرکچر کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کر لی جائے، ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کر لی جائے، اسکولز سرکاری بہتر کرنے کی بات کر لی جائے، یا پھر اسپتالوں کو بہتر کرنے کی بات کر لی جائے، یو سیز کو بہتر کرنے کی بات کر لی جائے. کیا ایم کیو ایم ان تمام چیزوں میں کامیاب ہوگی، یا پھر یہ صرف مفاہمت کی سیاست کی گئی ہے؟ وقفہ لیں گے یہاں پر.